اسلامی تاریخ میں بہت سے عظیم جنگجو اور بہادر حاکم گزرے ہیں کہ جن کے جوش ایمانی سے آج کئی سو برس بعد بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں خوف سا رہتا ہے کہ ان جیسا کوئی بہادر اور پختہ ایمان والا شخص پھر سے جنم نہ لے لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے دور خلافت میں عدل اور انصاف سے کافروں نے متاثر ہو کر یروشلم یعنی بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ یا عمر بن حشام المغیرہ کو مسلمان بنا دے جسے آج ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، یا عمر بن خطاب کو دین حق پر لا کر اس کے ذریعے مسلمانوں کو قوت عطا فرما، کیونکہ عرب میں یہ دونوں اپنی طاقت اور بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر بن خطاب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے اور انہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے اکٹھے ہو کر کہا کہ کوئی ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ تو اس پر کافر کہنے لگے، اے عمر تم بہت بہادر ہو اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر نے تلوار اٹھائی اور روانہ ہو گئے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور وہ بھی چند روز پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ حذیفہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور تیرے بنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ عمر غصے سے بھڑک گئے اور سیدھا بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب تو جلدی سے اندر ہی چھپ گئے، لیکن وہ صحیفہ جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ عمر نے کہا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ بہنوئی نے کہا، لیکن یہ دین ہے تو حق سچ پر۔ یہ سنتے ہی عمر نے اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی کہ کہنے لگی، عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر کی نظر اس صحیفے پر پڑی جو حضرت خباب سے جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون کے بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے، اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے اور ناپاک لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے بہت اصرار کیا، مگر آپ کی بہن بغیر وضو اور بغیر غسل کے وہ صحیفہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ عمر نے ایک آدھی آیت پڑھی کہ آپ کی حالت بدلنے لگ گئی۔ کہنے لگے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر آئے اور کہا، اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس کے بعد عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے فتح تھی۔ ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔